بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیٹی کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی؟ یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی بیٹی تھیں؟ کیا وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھیں؟ صحیح روایات اور حوالہ جات کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کیا کردار تھا اور کس طرح اہم فیصلوں میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرتے تھے، اور کئی ایسے فیصلے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی وجہ سے تبدیل کر دیے تھے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد اور اہل بیت کا کتنا احترام کرتے تھے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ناظرین کرام، ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اگلی اولاد نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھے۔ ناظرین، آج ہمیں بھی اپنے بچوں کے نام خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، امہات المومنین اور تمام اہل بیت اور ان کی اولاد کے ناموں پر رکھ کر ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو چلیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے شادی کی تھی؟ اس حوالے سے صحیح روایات کیا ہیں، آئیے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن سے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیاہ دی۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز ان کے حسن سیرت اور ان کے اعلیٰ محاسن کے اعتراف میں بخشا۔ اس بابرکت شادی سے یہ اظہار کرنا بھی مطلوب تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین نہایت مضبوط خوشگوار تعلقات ہیں۔ اس مبارک شادی سے عزت و شوکت والی امت مسلمہ کے دشمنوں کے دل جل گئے اور ان کی ناک خاک آلود ہوئی۔ اور دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی روایات اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ شیعہ و اہل بیت، حوالہ نمبر 105۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کی وجہ سے اہل بیت کے لیے ایسی خاص محبت موجزن تھی جو کسی اور کے لیے نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اکرام و احترام اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم سے نکاح کی استدعا کی اور ان سے بدرجہ غایت محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی نہیں جو ام کلثوم کے ساتھ حسن سلوک کا ایسا اہتمام کر سکے جو میں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی مکمل تائید فرمائی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کی طرف متوجہ ہوئے اور مسرت بھرے لہجے میں فرمایا، مجھے مبارکباد دو۔ پھر فرمایا، میں نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ قیامت کے روز ہر سبب اور نسب ختم ہو جائے گا، مگر جو سبب میری وجہ سے اور جو نسب مجھ سے متعلق ہوگا وہ برقرار رہے گا۔ اس لیے میری تمنا تھی کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی سببی تعلق بھی موجود ہو۔ تمام اہل تاریخ، اہل انساب، شیعہ کے تمام محدثین، فقہا اور مناظرین اور ان کے خیال میں تمام ائمہ معصومین نے اس شادی کی تصدیق کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسلم العدوی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے تاکہ ان سے مشورہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی تو وہ بھی پہنچ گئے۔
اور وہ اجازت لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئے اور کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر، آپ کے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ساری دنیا میں ہمیں کوئی محبوب نہیں، اور ان کے بعد ہمارے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی مکرم و محبوب نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کیں۔ ان کی گفتگو کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں پہنچے تو سیدہ نے فرمایا، تم دونوں راہ راست کی طرف واپس چلے جاؤ۔ پھر وہ دونوں بیعت کرنے کے بعد ہی واپس آئے۔ یہ وہ صحیح اور ثابت روایت ہے جو صحیح سند کے ساتھ ساتھ اس مقدس نسل کے لوگوں کے ساتھ کامل مطابقت رکھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں پاک باز قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مجلس شورا کے بڑے ممتاز رکن تھے، بلکہ مشیر اعلیٰ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، تفقہ اور دانائی کے معترف تھے۔ ان کے بارے میں ان کی رائے بہت اچھی تھی۔ یہ بات ان کے اس قول سے ثابت ہے کہ یعنی ہمارے مابین فیصلہ کرنے کی سب سے اچھی صلاحیت کے حامل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مسروق کہتے ہیں، لوگ 6 رجال کبار سے علم حاصل کیا کرتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسروق مزید کہتے ہیں، میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب سے دیکھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کا علم ان 6 حضرات پر ختم ہو جاتا ہے: عمر، علی، عبداللہ بن مسعود، ابو درداء، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ پھر میں ان 6 اصحاب کے قریب ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کا علم ان 2 ہستیوں پر ختم ہو جاتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مقرب شخصیات میں سے تھے جو اپنے صاحب رائے دینے میں کسی بخل سے کام نہیں لیتے تھے اور ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ان سے مل کر کوشش کرتے تھے۔ جن کے بارے میں نص وارد نہیں ہے، وہ جدید اسلامی ریاست کے امور منظم کرتے تھے۔ اس پر بہت سے شواہد ملتے ہیں، ان میں سے چند امور کا تذکرہ آئیے ہم کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوانی عورت کو رجم سے بچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی، اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا۔ انہوں نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ اس کو رجم کرنے کے لیے لے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا اس عورت نے زنا کیا ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رجم کرنے سے روکا اور اسے واپس لے جانے کی تاکید فرمائی۔ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، واپس کیوں آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں واپس بھیج دیا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اقدام بلا وجہ نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ خفگی کے عالم میں آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ نے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ 3 قسم کے لوگ مفرو القلم ہیں؟ ایک نیند کی حالت میں حتیٰ کہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا دیوانگی میں مبتلا شخص یہاں تک کہ عقل و شعور کی حالت میں آ جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ فلاں قبیلے کی عورت ہے جو دیوانگی اور جنون کا شکار ہے۔ جب اس شخص نے اس سے بدکاری کی ہے، شاید یہ اس وقت دیوانگی کے عالم میں مبتلا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ بات معلوم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ بالآخر اسے بری کر دیا گیا۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظامی اور مالی اداروں کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے بڑے کارآمد تھے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار بنے تو ایک عرصے تک بیت المال سے کچھ نہیں لیا۔ اسی طرح ان کے شب و روز انتہائی عسرت سے گزرنے لگے۔ وہ جو تجارت کرتے تھے اس کا منافع ان کی ضروریات کے لیے کافی نہ تھا، کیونکہ وہ رعایا کے مسائل میں مشغول ہو گئے تھے۔ لہٰذا آپ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا، اس بارے میں ان سے مشورہ کیا۔ آپ نے کہا، میں ریاست کے امور میں مصروف ہو گیا ہوں، اب اگر میں کچھ لوں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ اپنے اور گھر والوں کے اخراجات بیت المال سے لے سکتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل نے بھی یہی رائے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا، آپ صبح کے کھانے اور شام کے کھانے کے مصارف لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے اپنے حصے کے بارے میں فرمایا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے اس مال میں بس یتیم کے سرپرست کی حیثیت دی ہے، یعنی اگر مجھے ضرورت نہ ہو تو بیت المال سے کچھ نہ لوں اور ضرورت پڑے تو معروف طریقے سے کھا لوں۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ جب سواد کی سرزمین فتح کی گئی تو بہت سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اسے فاتحین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، لیکن زمین کی وسعت، اس کی زرخیزی اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور اندیشی کے باعث اسے تقسیم کرنے پر مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو ان کی رائے خلیفہ کی رائے کے مطابق تھی کہ اسے تقسیم نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رائے پر عمل کیا اور فرمایا، اگر مجھے مستقبل میں آنے والے مسلمانوں کی فکر نہ ہوتی تو جو بستی یا علاقہ فتح ہوتا اسے فاتحین کے درمیان تقسیم کر دیتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مال لایا گیا، آپ نے اسے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا، کچھ مال بچ گیا۔ اس بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا، اسے کسی آنے والی ممکنہ مصیبت کے مقابلے کے لیے محفوظ کر لے تو مناسب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رائے معلوم کرنا چاہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بحرین کے مال کی حدیث سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسے لازماً تقسیم کر دو، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تقسیم کر دیا۔ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ باقاعدہ دفتری نظام سے قبل ہوا۔ دوستو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل بنیادوں پر سرکاری سطح پر تاریخ کے تعین کی ضرورت محسوس کی تاکہ ریاست کے امور کو منظم اور منضبط کیا جائے، تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، ہم اپنے ریاستی امور منظم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنی تاریخ کا اجرا کہاں سے کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس دن سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اور شرک کی سرزمین کو خیرباد کہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز قبول فرما لی اور سن ہجری کا اجرا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین لیڈر سمجھتے تھے۔ ان سے منقول ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار قبیلے کے ایک آدمی سے سرگوشی میں پوچھ رہے تھے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، میرے بعد کسے خلیفہ بنایا جائے؟ انصاری نے بعض مہاجر صحابہ کا ذکر کیا مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کی قسم، اگر انہیں خلیفہ بنا لو تو تم راہ حق کو پسند کرو یا نہ کرو، آپ لوگوں کو بہرحال حق پر قائم رکھ سکتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اب پختہ ارادہ رکھنے والے اور پیش قدمی کرنے والے فرد کو اپنا خلیفہ بنانا جو انہیں سیدھے راستے پر لے کر چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں کئی بار اپنا جانشین مقرر کیا۔ فتح قادسیہ سے کچھ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس وقت جانشین مقرر کیا جب وہ مقام سرا کے پانی پر گئے اور وہاں فوج کو خیمہ زن کیا۔ اہل فارس مسلمانوں کے خلاف جمع ہو چکے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔ سب نے ان کو دشمن کے خلاف روانگی کا مشورہ دیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجنادین میں پڑاؤ کے دوران ارطبون الروم نے انہیں لکھا، اللہ کی قسم، اجنادین کے بعد اب آپ فلسطین میں کچھ بھی فتح نہیں کر سکتے، واپس چلے جاؤ، حملہ نہ کرنا، اب اسے وہ فتح کرے گا جس کا نام سہ حرفی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس کی مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ فتح آپ کی منتظر ہے۔ انہوں نے لوگوں میں اس کا اعلان کیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ دوستو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات کے ساتھ حج کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین بنایا۔ یہ آخری حج تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے ساتھ مل کر کیا۔ یہ ہجرت کا 23واں سال تھا۔ وہ امہات المومنین کے ساتھ گئے۔ امہات المومنین کے ساتھ وہ قریبی رشتہ دار بھی تھے جس سے وہ پردہ نہیں کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدستور مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو جانشین مقرر کیا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر اول تھے۔ وہ ان سے چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے امور میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، پھر جب مدائن فتح ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہاوند اور اہل فارس کے خلاف لڑائی کا ارادہ کیا۔ پھر انہوں نے رومیوں کے خلاف لڑائی کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا۔ ہجری کیلنڈر کا تعاون ہوا، اس کے علاوہ دیگر اہم امور طے پائے۔ ان تمام مرحلوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصیت کے ساتھ مشورے کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیر خواہ مشیر رہے، ان سے محبت اور ان کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے اور ان کے مابین نہایت قابل رشک اعتماد قائم تھا۔ لیکن اس کے باوجود دشمنان اسلام کو اصرار ہے کہ وہ تاریخ میں آراستہ جھوٹ کے تورما باندھیں اور ایسی روایات بیان کریں جو ان کے مزاج اور مسلک و مشرب سے مناسبت رکھتی ہیں۔ وہ خلفائے راشدین کے دور کی اس طرح تصویر کشی کرتے ہیں گویا ان میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے آسانی والی مصیبت کا منتظر ہے تاکہ وہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غور کرنے والا جو چیز بہت نمایاں طور پر محسوس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات خصوصی بنیادوں پر قائم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تعاون اور خلوص کا جذبہ واضح نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تجویز پیش کی آپ نے اسے پوری طرح نافذ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حالت اور تمام معاملات میں بھلائی، خیرخواہی اور خلوص کا مجسمہ تھے۔ جب اہل فارس بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نہاوند میں اکٹھے ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ ان کی طرف رخ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اکثر لوگوں نے ان کے مقابلے ہی کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور نہایت پروقار تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، اے امیر المومنین، اگر آپ اہل شام کو جنگ میں شریک کریں گے تو رومی ان کے اہل خانہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اہل یمن کو جنگ میں شرکت کی دعوت دی تو حبشہ والے ان کی طرف حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اگر اس سرزمین کے لوگ جنگ میں شریک ہوں گے تو اطراف و اکناف کے عرب ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور آپ کو اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر لاحق ہو جائے گی جنہیں آپ پس پشت غیر محفوظ چھوڑ کر آئے ہوں گے۔ ان سب لوگوں کو اپنے اپنے علاقوں ہی میں رہنے دیجیے اور اہل بصرہ کو لکھ بھیجیے کہ وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں۔ ایک گروہ اپنے اہل خانہ میں رہے، ایک گروہ اپنے اہل معاہدہ کے ساتھ رہ کر یہ دھیان رکھے کہ وہ بد عہدی نہ کرنے پائیں، ایک گروہ کوفہ میں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے روانہ ہو جائے۔ کل عجم والے آپ کو دیکھیں گے تو آپس میں کہیں گے کہ یہ سردار عرب ہے۔ آپ پر حملہ آور ہونے کی جرت کرنا ان کے لیے بڑی سخت بات ہے۔ البتہ آپ کا یہ کہنا کہ اہل فارس مسلمانوں سے لڑنے کے لیے چل پڑے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ان کی پیش قدمی کو آپ سے زیادہ برا سمجھتا ہے
اور جس چیز کو اللہ رب العزت برا سمجھے اسے روکنے پر وہ قادر مطلق زبردست قدرت رکھتا ہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں آپ جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کو یاد نہیں رہا کہ ماضی میں بھی ہم کثرت کے بل بوتے پر نہیں لڑتے تھے، بلکہ اللہ کی تائید و نصرت کے سہارے جہاد کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں آپ کی رائے کو پسند کرتا ہوں اور اسی پر عمل کروں گا۔ تاریخ کے اوراق میں یہ حقیقت سورج کی کرنوں سے زیادہ روشن نظر آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک ہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک تمام صحابہ کرام ایک محکم اجتماعیت کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے اور پوری طرح متحد تھے۔ کسی کے ذہن میں خلافت کے بارے میں یا خلافت کے زیادہ حقدار ہونے کے حوالے سے کوئی واہمہ موجود نہیں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول مبارک تھا کہ وہ مختلف درپیش مسائل پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فہم مشورے کرتے تھے، لیکن اس کثرت مشاورت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تفقہ اور علم میں ان سے کم تھے۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم اور دین میں کامل اور دانش و بینش سے آراستہ بلند مرتبہ شخصیت تھے۔ باہمی مشاورت سے ان کا لگاؤ امت مسلمہ میں باہمی اتحاد اور ہم آہنگی کا جذبہ بڑھانے اور اپنے بعد آنے والے حکام کو مشورے کے ذریعے امور مملکت انجام دینے کا سبق سکھانے کے لیے تھے۔ وہ سب کو اظہار رائے کی مکمل آزادی دیتے تھے، کسی پر اپنی رائے تھوپنے سے پرہیز فرماتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے موافقت رکھتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کثرت کے ساتھ مشاورت کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے مشاورت کرتے ہیں تو میری ایک رائے ہوتی ہے اور ان کی ایک اور رائے ہوتی ہے، اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے موافقت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد احترام کرتے تھے، انہیں اپنے بیٹوں اور اپنے خاندان پر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، پیارے بیٹے، کبھی ہمارے پاس بھی ملاقات کے لیے آؤ۔ ایک دن میں چلا گیا، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علیحدہ بیٹھے تھے۔ ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت نہ ملنے کے باعث باہر دروازے پر ہی رکا ہوا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں واپس آ گیا۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر ملے، فرمایا، بیٹے تم ہمارے پاس نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا، میں حاضر ہوا تھا، آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علیحدہ تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کے صاحبزادے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ لوٹ گئے ہیں تو میں بھی واپس آ گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹے تم اجازت ملنے میں عبداللہ سے زیادہ حقدار ہو۔ پھر انہوں نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ ابن سعد جعفر بن محمد الباقر سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یمن سے کچھ نئے کپڑے آئے، انہوں نے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ وہ روضہ اطہر اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے پاس آ رہے تھے، انہیں سلام کر رہے تھے اور ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اسی دوران حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے نکلے۔ وہ مسجد نبوی میں لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کا لباس پرانا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا اور آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ پھر فرمایا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں نیا جوڑا نہیں پہنا سکا۔ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے رعایا کو پہنایا، بہت اچھا کیا۔ انہوں نے فرمایا، ان دو بچوں کے پاس کپڑوں کا نیا جوڑا نہیں تھا، مجھے اس پر افسوس ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن کے حاکم کو لکھ بھیجا کہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 2 نئے جوڑے بھیج دو، دیر نہ کرنا۔ اس نے بھجوائے اور آپ نے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دیے۔ دوستو، ابو جعفر سے روایت ہے کہ فتوحات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے لیے وظیفہ مقرر کرنا چاہا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع کیا، ان سے مشورہ مانگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس کا آغاز آپ اپنے آپ سے کیجیے۔ انہوں نے فوراً فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین رشتہ داروں سے شروع کروں گا اور پھر بنی ہاشم سے، لہٰذا انہوں نے سب سے پہلا وظیفہ حضرت عباس کے لیے مقرر فرمایا، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، تا آنکہ یکے بعد دیگرے 5 قبائل کو وظیفہ عطا کیا، حتیٰ کہ بنی عدی بن کعب تک پہنچے۔ پھر دریافت فرمایا کہ غزوہ بدر میں کون کون شریک ہوئے، پھر پہلے بنی ہاشم میں سے، بنی امیہ بن عبد شمس میں سے جو اس میں شریک تھے ان کے لیے درجہ بدرجہ عطیات مقرر فرمائے، اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے حد درجہ شفقت و محبت کے باعث خصوصی عطیات مقرر فرمائے۔ دوستو، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ وہ عدن کی بنی ہوئی چادر زیب تن کیے ہوئے تھے۔ فرمایا، یہ چادر مجھے میرے بھائی، میرے مخلص دوست امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنائی ہے۔ ابو السفر سے ایک روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، وہ اکثر ایک چادر پہنا کرتے تھے۔ عرض کیا گیا، اے امیر المومنین، آپ اکثر اوقات یہی چادر اوڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، یہ مجھے میرے مخلص دوست عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنائی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں قبول فرما لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ینبع میں ایک جاگیر عطا فرمائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اور جاگیر بھی خریدی۔ وہاں چشمہ کھدوایا، لوگ کھدائی کر رہے تھے کہ اچانک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی گئی، وہ بہت خوش ہوئے اور اسے فی سبیل اللہ فقراء و مساکین کے لیے صدقہ کر دیا۔ یہ صدقہ انہوں نے اس دن کی کامیابی کے حصول کے لیے کیا جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اس صدقے کے بارے میں یہ تحریر لکھی، یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے مال کے بارے میں فیصلہ ہے۔ میں نے ینبع، وادی القرا، ازنیہ اور راہ کو اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کی خاطر صدقہ کر دیا ہے۔ میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر ضرورت کے لیے خرچ کیا جائے، حالت امن ہو یا حالت جنگ، دور و نزدیک کے کسی رشتہ دار کے ہاتھ یہ بیچا جائے، نہ کسی کو ہبہ کیا جائے۔ میں زندہ رہوں یا فوت ہو جاؤں، اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ اس عمل سے میرا واحد مقصد اللہ کی خوشنودی اور دار آخرت میں کامیابی کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، وہی اس کا بہترین وارث ہے۔ یہ فیصلہ میرے اور اللہ عز و جل کے مابین ہے۔ اور آئیے ناظرین کرام، اب تذکرہ کرتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تقرر کی سفارش کی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زہریلا خنجر مار کر زخمی کیا گیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب وہ زندگی کو الوداع کہہ دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ان کے پاس تیمارداری کے لیے مسلسل آ رہے تھے اور انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ اے امیر المومنین، وصیت کر دیجئے اور کسی کو اپنا جانشین بنا دیجئے۔ انہوں نے فرمایا، میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ان لوگوں کے سوا کسی کو نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے وقت راضی تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ اس حدیث کا حوالہ ہے البدایہ والنہایہ کی حدیث نمبر 142 ہے۔ پھر ان میں سے چند خاص حضرات کو بلوایا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3700 ہے، عمر اس وقت امامت کے منصب پر فائز ہیں، اسے چاہیے کہ سب سے بہتر انسان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا کر جائے۔ اس نے یہ اجتہادی رائے قائم کی ہے کہ وہ 6 شخصیات جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت وفات راضی تھے، دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں، ان سب کے تعین کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے میں سے منتخب ہونے والے خلیفہ کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ ایک خیر خواہ اور عادل حکمران کا اجتہاد ہے۔ یہ میری خواہش نہیں ہے بلکہ یہ فرمان الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
سورہ شعراء میں فرمایا، مومنین اپنے معاملات آپس میں مشورے سے چلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اور انہیں بھی شریک مشورہ رکھو۔ لہٰذا شورا کی تشکیل بھی مصلحت پر مبنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 شخصیات کے معاملے پر اچھی طرح غور فرمایا اور محسوس کیا کہ یہ سبھی حضرات صاحبان فضل و کمال ہیں، کسی میں ایک طرح کی خوبیاں نمایاں اور کسی میں دوسری طرح کے اوصاف جلوہ گر ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر میں کسی ایک شخصیت کا تقرر کر دوں اور اس کے نتیجے میں کوئی خلل واقع ہو تو پھر اس کی نسبت میری طرف کی جائے گی، لہٰذا انہوں نے خوف الہی کے باعث کسی ایک فرد کو مقرر کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ انہوں نے 2 مصلحتوں کو یکجا کر دیا، ایک یہ کہ ان میں زیادہ حقدار ہونے کے اعتبار سے کوئی برتر نہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایک فرد کے تعین کو اس خیال سے ترک کر دیا، مبادا مجھ سے اس میں کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے یہ فرض بہت ضروری ہے کہ بندہ حد الامکان احتیاط سے کام لے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ انتہائی مصلحت کا تقاضا تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے 6 شخصیات کی شورا بنا کر اپنے پیشوؤں کی مخالفت کی، جیسا کہ شیعہ مکتبہ فکر کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ مخالفت کی 2 صورتیں ہیں، ایک تضاد والی مخالفت اور دوسری تنوع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا اس کا تعلق دوسری صورت سے ہے۔ تمام صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کو صحیح قرار دیا، کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت لائی گئی اور رکھی گئی، جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے لوگ ارد گرد کھڑے تھے اور دعا کر رہے تھے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پکڑ لیے، میں نے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کی اور فرمایا، آپ میری نظر میں جو محبوب ترین چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ آپ کے نیک اعمال ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کی مصاحبت نصیب فرمائے گا، کیونکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر یہی سنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے، میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ اسی طرح دوستو کئی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان بھی ملتے ہیں۔ بلا شبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ راست پر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ عبد خیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب اہل نجران آئے تو میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات کی تردید فرمائیں گے تو آج کا دن ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ وفد کے ارکان نے سلام کیا اور ان کے سامنے صف بنا کر بیٹھ گئے، پھر ان میں سے ایک شخص نے اپنی آستین میں ہاتھ ڈالا، ایک تحریر نکالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا، اے امیر المومنین، یہ مسودہ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا تھا۔ راوی کہتے ہیں یہ تحریر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ٹپک پڑے۔ انہوں نے اس وفد کے لوگوں کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، اے اہل نجران، یہ وہ آخری تحریر ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی تھی۔ ارکان وفد نے کہا، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہمیں دیجیے۔ انہوں نے فرمایا، میں اس بارے میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ واپس لے لیا تھا وہ اپنی ذات کی بنیاد پر نہیں لیا تھا، وہ انہوں نے مسلمانوں کی جماعت کی مرضی سے لیا تھا، اور جو کچھ تم سے لیا تھا اس سے بہتر تمہیں عطا کیا تھا۔ اللہ کی قسم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراط مستقیم پر تھے۔ اس واقعے پر فقہا نے اس رائے کی بنیاد رکھی ہے کہ کوئی قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اپنے سے پہلے قاضی کے اجتہاد کو رد نہیں کر سکتا۔ ان سے مروی ہے کہ انہوں نے تاکید فرمائی، اسی طرح فیصلہ کرو جس طرح تم سے پہلے فیصلے کر رہے تھے، تاکہ اس طریقے کے تسلسل سے تم اجتماعیت کی صورت اختیار کر لو۔
مجھے اختلاف کا ڈر ہے۔ یہی جمہور فقہا کی رائے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، میں وہ گرہ نہیں کھول سکتا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوطی سے باندھا ہو۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمل کے مرحلے کے بعد بصرہ میں داخل ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مکہ کی طرف واپسی کا ارادہ فرمایا تو آپ نے انہیں نہایت احترام سے رخصت کیا، پھر بصرہ سے کوفہ کو چلے، وہاں 36 ہجری 22 رجب کو سوموار کے دن داخل ہوئے۔ ان سے عرض کیا گیا کہ کسرہ بیض میں قیام کریں تو فرمایا ہرگز نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں قیام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ پھر ایک کھلی جگہ قیام کیا اور مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ دوستو، اگر بات کی جائے اہل بیت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، تو اہل بیت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پر رکھے۔ یہ عمل ان کی شخصیت سے محبت اور شیفتگی کے باعث تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے جو خدمات جلیلہ اور عظیم کارنامے سر انجام دیے تھے، اہل بیت ان کی بڑی قدر افزائی کرتے تھے۔ اس قدر شناسی کا اظہار تھا کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام حبیب بنت ربیہ البکریہ سے ہونے والے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور عقیدت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی، لہذا انہوں نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا۔ اسی طرح حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عمر نام رکھا۔ حضرت حسین کے بعد حضرت علی زین العابدین نے اپنے ایک بیٹے کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا۔ موسیٰ بن جعفر نے، جن کا لقب کاظم ہے، اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا۔ یہ وہ ائمہ اہل بیت ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے زندگی پر چلتے رہے اور اہل سنت والجماعت کے منہج اور ان کی پاکیزہ سیرت پر گامزن رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی مدت دراز تک ان کے لیے دل میں جو محبت اور تعلق خاطر تھا، حضرات اہل بیت اس کا اظہار کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اہل بیت کی اولاد میں سے جو مذہب حق یعنی اہل سنت کے عقیدے پر ہیں، ان میں ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ ہاشمیوں کے وہ گھرانے جو کتاب و سنت پر عمل پیرا رہے، ان میں اولاد کے نام صحابہ کرام اور امہات المومنین کے نام پر رکھے جاتے تھے۔ انہوں نے طلحہ، عبد الرحمن، عائشہ اور ام سلمہ جیسے نام رکھے۔ دوستو، جو لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ اہل بیت کی پیروی کریں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام خلفائے راشدین اور امہات المومنین کے ناموں پر رکھیں۔ ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ حضرات اہل بیت کے طریقہ کار کی اتباع کر کے اہل بیت سے اپنی محبت کے دعووں کا ثبوت دیں گے، یا وہ یہ بات ثابت کریں کہ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت کاظم، حضرت موسیٰ بن جعفر نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت عمر اور حضرت ابو بکر پر نہیں رکھے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل فارس کے غنائم میں آنے والی شاہ فارس یزدگرد کی بیٹی حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اسی عظیم خاتون نے زین العابدین علی بن حسین کو جنم دیا اور حضرت حسین کے بیٹوں میں ان کے سوا کوئی بھی باقی نہ رہا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل حضرت زین العابدین ہی کے ذریعے آگے بڑھی۔ جو بدنصیب لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں ایسے مذموم کام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار نہ ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنائم میں آنے والی شاہ فارس کی دوسری بیٹی محمد بن ابی بکر کو مرحمت فرمائی۔ اسی طرح وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زلف ہوئے اور ان سے قاسم بن محمد پیدا ہوئے۔ اسی طرح قاسم بن محمد بن ابی بکر اور علی بن الحسین زین العابدین خالہ زاد بھائی قرار پائے۔ دوستو، حفص بن قیس راوی ہیں
کہ میں نے عبداللہ بن الحسن سے جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں وضاحت چاہی تو انہوں نے فرمایا میں تو مسح کرتا ہوں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسح کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے میری یہ گفتگو اس وقت ہوئی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر اور منبر کے درمیان تشریف فرما تھے۔ راوی نے کہا کہ میں نے ان سے عرض کیا میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ مسح کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، میں تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتا رہا ہوں اور تم مجھ سے میری رائے پوچھ رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف مجھ سے بہتر تھے بلکہ اپنے زمانے کے تمام روئے زمین کے لوگوں سے بہتر تھے۔ میں نے عرض کیا اے ابو محمد، کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے یہ عمل تقیہ کے طور پر ہے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا اے اللہ، ظاہر و باطن ہر حال میں میرا یہی قول ہے، میرے بعد اس قول کے خلاف کسی کی بات نہ سننا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم و مقہور تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی حکم دیا اور انہوں نے اسے نافذ نہیں کیا، نعوذ باللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے قدری کے لیے یہی بات کافی ہے کہ کسی کو یہ خام خیالی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک حکم دیا تھا مگر انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔